جنتیوں کی جو بنیادی چیز بیان کی جا رہی ہے وہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ پورے قرآن مجید کو دیکھ لیں تو ہر جگہ پہلے ایمان اور پھر نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمان سے محروم رہ گیا یا ایمان اس کا ضائع ہو گیا تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں رہیں گے۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے جسے ہم نے مضبوطی سے درست رکھنا ہے اور عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ عقیدہ درست رکھنا ہے، اس میں عقائد میں ساری چیزیں، اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت اور ختم نبوت اور دیگر انبیاء کرام کے نبوت اور رسالت، پھر فرشتوں سے متعلق عقیدہ، پھر قیامت سے متعلق عقیدہ، یہ سارے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کو درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی بھی خرابی آ گئی تو ایمان خراب ہو جائے گا، اور ایمان اگر انسان کا خراب ہو گیا تو پھر نیک عمل اس کے لیے کوئی بھی فائدہ بخش نہیں ہوں گے۔ آخرت میں، دنیا میں اس کو شہرت مل جائے گی، دنیا میں اس کو مزید دولت مل جائے گی، لیکن نیک اعمال آخرت میں اسی شخص کے لیے فائدہ مند ہوں گے جس کا ایمان سلامت رہا اور ایمان مضبوط رہا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا، خاتمہ بالایمان ہو گیا۔ دوسرا یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں جو انسان کے لیے کرنا ممکن ہے۔ ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا عمل فرض نہیں کیا گیا جو ہمارے لیے ناممکن ہو۔ جہاں پر انسان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے وہاں ہمارے لیے نرمی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، قیام کے ساتھ، رکوع اور سجدے کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، فرمایا اگر بیٹھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو فرمایا لیٹ کر پڑھ لو۔ یعنی جیسے ہی کسی شخص کی گنجائش ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی تو اللہ کریم اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی، اس کا متبادل تیمم دے دیا گیا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ کوئی شخص ہے زخمی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لو۔ اسی طرح زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ حج بھی اسی طرح روزہ ہے، انسان کے لیے حکم ہے روزہ رکھیں۔ ایک شخص بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، فرمایا نہ رکھو، بعد میں جب تندرست ہوگا تو رکھ لینا۔ ایک شخص وہ ہے تندرست بھی نہیں ہونے کی امید، یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب یہ آئندہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی کیفیت بھی نہیں آئے گا، شوگر ہے، بلڈ پریشر کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی بھوکا نہیں رہ سکتا، شریعت نے اس کے لیے نرمی رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کر دے ہر روزے کا۔ ایک ایسا غریب شخص ہے، وہ بیمار بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ بھی نہیں ادا کر سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے فدیہ بھی معاف کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے لیے کوئی بہانہ موجود نہیں ہوگا کہ میں تو کرنا چاہتا تھا لیکن میں کر نہیں سکا، میرے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی، یہ استطاعت نہیں تھی، یہ عذر لنگ ہوگا۔ اس کا کوئی جو ہے قیامت کے دن ہم بہانہ نہیں بنا سکیں گے کہ میں اس لیے نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ ہم نے کسی بھی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ احکام اس پر نافذ ہی نہیں فرمائے، اس کو مکلف ہی نہیں بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی 42 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 5واں رکوع ہے سورہ اعراف کا، 8واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔
ہم پڑھ رہے تھے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ایمان قبول نہیں کیا اور عمل صالح سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیجے گا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی آگ ان کو برداشت کرنا پڑے گی۔ ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو ایمان سے محروم رہے اور انبیاء اور رسول کی تکذیب کرتے رہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جنت میں ان کے لیے مختلف انعامات ہوں گے اور اللہ کی خاص کرم نوازیاں ہوں گی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان کو مکلف نہیں بناتے مگر اتنا ہی جتنی اس کی گنجائش ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنتیوں کی جو بنیادی چیز بیان کی جا رہی ہے وہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ پورے قرآن مجید کو دیکھ لیں تو ہر جگہ پہلے ایمان اور پھر نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمان سے محروم رہ گیا یا ایمان اس کا ضائع ہو گیا تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں رہیں گے۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے جسے ہم نے مضبوطی سے درست رکھنا ہے اور عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ عقیدہ درست رکھنا ہے، اس میں عقائد میں ساری چیزیں، اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت اور ختم نبوت، اور دیگر انبیاء کرام کے نبوت اور رسالت، پھر فرشتوں سے متعلق عقیدہ، پھر قیامت سے متعلق عقیدہ، یہ سارے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کو درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی بھی خرابی آ گئی تو ایمان خراب ہو جائے گا، اور ایمان اگر انسان کا خراب ہو گیا تو پھر نیک عمل اس کے لیے کوئی بھی فائدہ بخش نہیں ہوں گے۔ آخرت میں، دنیا میں اس کو شہرت مل جائے گی، دنیا میں اس کو مزید دولت مل جائے گی، لیکن نیک اعمال آخرت میں اسی شخص کے لیے فائدہ مند ہوں گے جس کا ایمان سلامت رہا اور ایمان مضبوط رہا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا، خاتمہ بالایمان ہو گیا۔ دوسرا یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں جو انسان کے لیے کرنا ممکن ہے۔ ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا عمل فرض نہیں کیا گیا جو ہمارے لیے ناممکن ہو۔ جہاں پر انسان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے وہاں ہمارے لیے نرمی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، قیام کے ساتھ، رکوع اور سجدے کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، فرمایا گیا بیٹھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو فرمایا لیٹ کر پڑھ لو۔ یعنی جیسے ہی کسی شخص کی گنجائش ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی تو اللہ کریم اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی، اس کا متبادل تیمم دے دیا گیا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ کوئی شخص ہے زخمی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لو۔ اسی طرح زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ حج بھی اسی طرح روزہ ہے، انسان کے لیے حکم ہے روزہ رکھیں۔ ایک شخص بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، فرمایا نہ رکھو، بعد میں جب تندرست ہوگا تو رکھ لینا۔ ایک شخص وہ ہے تندرست بھی نہیں ہونے کی امید، یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب یہ آئندہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی کیفیت بھی نہیں آئے گا، شوگر ہے، بلڈ پریشر کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی بھوکا نہیں رہ سکتا، شریعت نے اس کے لیے نرمی رکھی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کر دے ہر روزے کا۔ ایک ایسا غریب شخص ہے، وہ بیمار بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ بھی نہیں ادا کر سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے فدیہ بھی معاف کر دیا۔ یعنی ہمارے لیے کوئی بہانہ موجود نہیں ہوگا
کہ میں تو کرنا چاہتا تھا لیکن میں کر نہیں سکا، میرے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی، یہ استطاعت نہیں تھی، یہ عذر لنگ ہوگا، اس کا کوئی جو ہے قیامت کے دن ہم بہانہ نہیں بنا سکیں گے کہ میں اس لیے نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ ہم نے کسی بھی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ احکام اس پر نافذ ہی نہیں فرمائے، اس کو مکلف ہی نہیں بنایا۔ اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے مطلب ایمان اور عمل صالح ان کے اندر موجود ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ جنتی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے پھر ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نے کھینچ دیا، نکال لیا جو ان کے دلوں میں جو بھی کوئی میل ہوگی، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے دل کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی کوئی چیز ہوگی، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، لیکن اعمال ان کے ایسے رہے کہ وہ جنت کے حقدار ہوئے، تو فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے پہلے ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہوگی، کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب صاف دل ہو کے جائیں گے، وہاں ایک دوسرے کا رتبہ اور مقام دیکھ کر کوئی حسد کا شکار نہیں ہوگا اور کوئی کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کریم دلوں کو صاف فرما دے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ کریم جنت میں ان کے لیے نہریں جاری فرمائے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرمائی۔ یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نیک عمل کیے ہیں اس لیے جنت میں آئے ہیں، ہم نے درست عمل کیے تو اس لیے جنت میں آئیں گے، نہیں، اگرچہ وہ نیک عمل کرتے رہے جو جنت میں جانے کا سبب بنے، لیکن جنت میں جانے کا حقیقی سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے۔ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے کرم دیکھیں، اس کی مہربانیاں دیکھیں اور نعمتیں دیکھیں اور اپنے اعمال دیکھیں تو اللہ کے انعامات بہرحال زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ خبردار کوئی بھی شخص اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے کہ میں نے عمل اس لیے کیے ہیں تو میں جنت میں جانے کا حقدار ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ یا اللہ میں نے چونکہ بڑے نیک عمل کیے اور میں نمازیں پڑھتا رہا اور یہ کرتا رہا اس لیے مجھے جنت عطا فرما یا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قطعاً نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اس کے کرم اور اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو کبھی بھی اس جگہ پر نہیں لے جانا چاہیے کہ میرے نیک عمل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اور حضور نے جس طرح اللہ کی بندگی کی ہے ویسے کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضور سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا میں بھی، ہاں مگر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو اللہ کریم مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ ہم اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں، لیکن حضور کی عاجزی بھی ہے، اور ہمیں بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے، ہمیشہ فضل اور کرم سے امید رکھنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے اعمال پر نہیں۔ وگرنہ اگر ہماری اللہ کی نعمتیں اور ہمارے اعمال اگر یہ برابر ہوئے تو نعمتیں پھر بھی بڑی زیادہ ہیں، اعمال پھر بھی کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کا عدل نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ عدل ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا۔ وقالو الحمدللہ، اور جنتی بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں، یہ تیرے فضل اور کرم سے ہوا، ہمارا اس میں کوئی ہماری بڑائی نہیں ہے۔ وما کننا لنہتدی، ہم ہدایت نہ حاصل کر سکتے لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے، اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم مسجد میں نہ آتے، اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم سجدہ نہ کرتے، اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم روزے نہ رکھتے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے تو ہی ہم اس قابل ہوئے،
اب قبول بھی وہی فرمائے گا اور مہربانی بھی وہی فرمائے گا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے جو پیغمبر تھے وہ حق لے کر آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں ندا دی جائے گی، انہیں پکارا جائے گا کہ یہ جو جنت ہے یہ تمہیں وراثت میں دے دی گئی، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اعمال کو قبول کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے مہربانی کی جائے گی، اعمال قبول کرتے ہوئے فرمایا جائے گا کہ جنت وراثت میں دے دی۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان وراثت میں اپنے والدین سے مال حاصل کرتا ہے، اس میں اس کی اپنی محنت اور مشقت نہیں ہوتی، وہ والدین کی مہربانی ہوتی ہے جو وراثت اس کو مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اس میں انسان کی اپنی کوئی کمال نہیں ہے انسان کا، بلکہ اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے جو جنت وراثت میں عطا فرما دی۔ اور دوسرا یہ کہ جو کافر ہیں اگر وہ ایمان لاتے تو یہ جنت ان کا حصہ ہوتی، لیکن اب وہ ایمان نہیں لے کے آئے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس لیے جو ان کا حصہ بنے گا وہ بھی اللہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، تو وہ بھی اہل ایمان کی وراثت گویا کہ بن گئی۔ اس لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم اہل ایمان کو وراثت میں جنت عطا فرما دے گا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہمیشہ انسان ان پر کاربند رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی بندگی کرتا رہے اور اپنے اعمال پر قطعاً بھروسہ نہ کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عمل کرے نہ، نہیں، عمل تو ضروری ہے، عمل کرے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچیں گے، اور اس مالک سے ہمیشہ ایمان کی مضبوطی اور عمل صالح پر استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم فضل فرمائے اور ہم سب کے احوال پر اپنا خاص کرم فرمائے اور مہربانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔